اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات عزیزان گرامی منزلت اور معتبر سامعین مال و بصیرت، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران غریب کربلا، آپ حضرات کی اس مقدس مطہر اور متبرک بارگاہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی تک آپ افراد میرے طرز گفتگو سے ناآشنا ہیں اور میں آپ کے طرز سماعت سے نابلد ہوں، مگر اس کے باوجود یقین یہ ہے کہ جس دروازے سے آپ کو سماعت کا رزق ملتا ہے اسی دروازے سے مجھے بیان کی بھیک عطا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دروازہ ایک ہے، ہمارا آستانہ ایک ہے۔ ہم اپنی جبین نیاز کو جس دروازے پہ خم کرتے ہیں وہ کوئی معمولی آستانہ نہیں، باب علم کا آستانہ ہے۔ اسی لیے تو آل رضا مرحوم نے کہا تھا کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو بس آپ کی سماعت اسی طریقے سے اگر ساتھ ساتھ چلتی رہے تو چند فضائل کے گوشے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، تو متوجہ ہیں آپ حضرات اور یقیناً بیدار ہیں، تو ایک مرتبہ بیداری والی صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ارشاد خداوندی ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ آیہ استخلاف مشہور و معروف آیت ہے۔ محمد وآل محمد تھوڑا سا اگر قریب بھی آ جائیں تو آپ لوگ اور بہتر ہو جائیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی استخلاف کے نورانی کلمات کی نورانی ماحول میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔
ارشاد خداوندی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور عمل صالحہ بجا لاتے رہے۔ بڑی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے وعدہ کن لوگوں سے لیا؟ صاحبان ایمان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے ایمانوں سے وعدہ بھی نہیں لیتا۔ بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایک جملے پہ روک کے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ افراد کی، اگر ساتھ چلتے چلے جائیں گے تو اللہ نے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ آنے والے زمانے میں ضرور بے ضرور وہ زمین پر خلافت عطا کرے گا جیسے گزشتہ زمانے میں خلافت عطا کر چکا۔ تو یہاں پر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لام تاکید بھی ہے، نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، ضرور بے ضرور تاکیدی طور پر، یقینی طور پر اللہ آنے والے زمانے میں، مستقبل میں روئے زمین پر خلافت عطا کرے گا، روئے زمین پر انہیں حاکم بنائے گا جس طریقے سے گزشتہ زمانے میں خلافت عطا کر چکا۔ اب بڑا ہی نورانی ماحول اور صاحبان معرفت افراد یہاں پر تشریف فرما ہے، بس یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ علماء سے پوچھیے گا، وعدہ ماضی کا صیغہ ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ ہے، وعدہ ماضی کا صیغہ ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے گزرے ہوئے زمانے میں وعدہ لیا، اور وعدہ کیا ہے کہ آنے والے زمانے میں خلافت عطا کرے گا۔ توجہ فرمانی ہے آپ حضرات نے، اور یہیں سے بات آغاز ہو چکی ہے۔ اللہ نے وعدہ کب لیا؟ وعدہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ نے گزشتہ زمانے میں وعدہ لیا، اور وعدہ کیا ہے کہ آنے والے زمانے میں خلافت عطا کرے گا۔ آصف بھائی نے اس مجلس کا وعدہ مجھ سے اگر 1 ماہ قبل لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود تھا تبھی تو وعدہ لیا۔ بھائی کہاں خاموش بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، اگر میرا وجود ہی نہ ہوتا تو وعدہ کس سے لیا جاتا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وعدہ ہے ماضی کا صیغہ، ماضی میں اللہ نے وعدہ لیا کہ آنے والے زمانے میں خلیفہ بنائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں میرا وجود تھا تبھی تو مجھ سے وعدہ لیا جا رہا ہے اس مجلس کا۔ اللہ نے ماضی میں وعدہ لیا کہ آنے والے زمانے میں خلیفہ بنائے گا، اور اللہ نے ایسا خطاب قرآن میں بارہا کیا۔ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نوح کی کشتی کو کوہ جودی سے ٹکرا دیا، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اسماعیل کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو ابدی حیات کے دھارے میں تبدیل کیا، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو ایک دریا میں سے 12 راستے بنا کر دیے، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا فن عطا کیا۔ تو بھائی واقعہ یہ ہے کہ وقت یاد اسے دلایا جاتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو۔ اگر کوئی موجود ہی نہ ہو تو اسے واقعہ کیا یاد دلایا جائے گا؟ وعدہ ماضی کا صیغہ ہے کہ آنے والے زمانے میں خلیفہ بنائے گا۔ اچھا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کیسے بنائے گا؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بالکل اسی طریقے سے، بالکل اسی طرز پر، بالکل اسی انداز سے، بالکل اسی کیفیت سے کہ جیسے پچھلے زمانے میں خلیفہ بنایا تھا۔ اور جو ہے کافی تشبیہ ہے، اور یہاں پر ذات میں تشبیہ نہیں ہے، فعل میں تشبیہ ہے، یعنی جیسے پہلے بنایا تھا۔ بڑی خصوصی توجہ، جیسے پہلے بنایا تھا ویسے ہی آنے والے زمانے میں بنائے گا۔ توجہ ہے، جیسے پہلے بنایا تھا۔ اچھا پہلے کیسے بنایا تھا؟ تو جب اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی ضرب سے کائنات کے سناٹے کو توڑ کر آدمیت کے کارواں کا آغاز کیا، تو تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب میں ایک جملہ کہہ کر آیا ہوں، لوگوں سے معذرت کے ساتھ میں جملہ دوبارہ عطیہ کرتا ہوں کہ میں ابھی کہہ کر آیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی ضرب سے جب کائنات کے سناٹے کو توڑا تو اعلان کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کا مجمع تھا، اللہ اعلان کرنے والا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے سنت الہی قائم کر دی کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کسی چور دروازے سے نہیں آتا، اعلان کے ساتھ آتا ہے۔ بھئی یہ جوان جو بیٹھے ہیں میری تھوڑی سی مدد کریں گے اس موقع۔ محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں۔ اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں، سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے تو یہ جملہ ہدیہ کر دوں گا۔ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، دیکھیے فرشتے جمع تھے، اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کسی چور دروازے سے نہیں آتا، اعلان کے ساتھ آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی رسول اسلام کا خلیفہ کسی چور دروازے سے نہیں لیا، غدیر کے چوراہے سے لیا ہے، اعلان کے ساتھ لیا۔
مرتبہ جب اعلان کیا فرشتوں نے کہا کہ بارالہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور جا کر قرآن دیکھیے گا، اپنی عبادتوں کا گنوایا، نحن نسبح و نقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، خوریزی کرے. کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ زمین میں کسی کا خون نہیں بہاتا. بڑی خصوصی توجہ، زمین میں ناحق کسی کا خون نہیں بہاتا، فساد برپا نہیں کرتا، خوریزی نہیں کرتا ناحق. تو یہ اللہ کے خلیفہ کی پہچان ہوتی ہے. لیکن کیا کہا اللہ نے؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو پوری گفتگو پہنچ گئی. کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے کیا اعتراض. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے ہیں معصوم. سارے مل کر آئے اور کہا پروردگار تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خوریزی کرے، جو زمین میں فساد برپا کرے. تو اللہ نے فرشتوں کو، معصوم فرشتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، معصوم ہے اور کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اللہ کی عبادت میں ہی مصروف عمل رہتے ہیں. اللہ کے پاس آئے اور جمع ہو کر آئے اور سب نے کہا بارالہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں خوریزی کرے اور فساد برپا کرے؟ تو اللہ نے ڈانٹ کر کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے خلیفہ کے بنانے کے بارے میں جب معصوم لوگوں کا اجماع قبول نہیں کرتا تو گنہگاروں کا کہاں سے کرے گا؟ جب معصوم لوگوں کا جب اجماع قبول نہیں کرتا تو گنہگاروں کا اجماع قبول کیسے کرے گا؟ اللہ نے یہ اختیار فقط اور فقط اپنے پاس رکھا کہ کون ہوگا میرا ہادی، کون ہوگا میرا رہبر. اور ایک مرتبہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ اے فرشتوں ہمیں بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہیں. بڑی خصوصی توجہ، یہ لوگوں کے نام، یہ ابھی تو آدم پہلے انسان ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ بڑی خصوصی توجہ، یہ کون لوگ تھے کہ جن کے نام فرشتے نہیں بتا سکے؟ عاجز آ گئے. جب فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہیں، میں جملہ بدل دوں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے نام فرشتے نہیں بتا سکے؟ بلکہ اس انداز سے کہوں یہ کون لوگ ہیں کہ جن تک فرشتوں کی رسائی نہ تھی. بڑے خصوصی. اور اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں ایک چیز کو باور کرایا اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. تو پہلا خلیفہ بنایا، پہلا رہبر بنایا، پہلا پیشوا بنایا، پہلا ہادی بنایا. تو پہلے تو علم کا تاج عطا کیا، پھر خلافت کا لباس پہنایا. ارے میں نے جملہ کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پہلے خلیفہ کو پہلے علم دیا، بعد میں خلیفہ بنایا. توجہ رکھیے گا، یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے بڑا بیدار مجمع ہے، میرے ساتھ بولیں گے تو لطف آئے گا. اللہ نے جب اپنا پہلا خلیفہ بنایا تو بغیر علم کے نہیں بنایا، پہلے علم عطا کیا پھر خلافت عطا کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کوئی جاہل نہیں ہوتا. تو جب اللہ کا خلیفہ جاہل نہیں ہوتا تو اللہ کا سب سے بڑا رسول کیسے امی ہو سکتا؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ تو علم عطا کیا. تو اب فرشتوں نے جو اعتراض کیا تو اب کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. اب فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ کہ کن لوگوں کے نام ہیں. جب فرشتے بتانے سے عاجز ہو گئے، بتا نہیں سکے، تو ایک مرتبہ آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان فرشتوں کو بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہیں. تو ایک مرتبہ آدم نے نام بتانا شروع کیا. اللہم انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن، انت قدیم الاحسان ھذا الحسین. پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انصاف سے بتائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ آدم کو خلافت ملی کس کے وسیلے سے؟ بھائی یہ خاموش کیوں ہے؟ کوئی اعتراض ہے، کوئی خوف ہے، کوئی گھبراہٹ ہے تو بتائیے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، انصاف سے بتائیے کہ آدم کو خلافت ملی کس سبب سے؟ آدم کو خلافت نصیب کیوں ہوئی؟ تو شاید سارے بیٹھے ہوئے جواب یہ دیں گے کہ آدم نے چونکہ پنجتن کے اسماء کا بتایا، آدم نے اللہ کو امتحان دیا، آدم نے اسماء کا علم عطا کیا، اسماء کا نام بتایا، وہ اسماء تھے پنجتن کے نام بتایا، تو اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا. فرشتے بھی خاموش ہو گئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب تمہارے باپ آدم کو پنجتن کے وسیلے کے بغیر خلافت نہ مل سکے تو تمہیں پنجتن کے بغیر جنت کہاں سے مل جائے گی؟
या اب صاحب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی خوش عقیدگی ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اچھا چلیے، ایک لفظ ہے خلیفہ، آپ بتائیے خلیفہ نکلا کاہے سے ہے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مفہوم کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے؟ خلیفہ نکلا کہاں سے ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خلیفہ نکلا ہے خلف سے۔ جو افراد جاتے ہیں زیارت پہ بھی اور جو گلف کنٹریز میں رہتے ہوئے آئے انہیں اندازہ ہوگا کہ خلیفہ کس سے نکلا ہے؟ خلف سے۔ خلف کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوا؟ پیچھے آنے والا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ بزرگ میرا ساتھ دیں، یہ نوجوان میرا ساتھ دیں، بزرگ سے دعائیں چاہیے، نوجوان ذرا میرا ساتھ دیں گے۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ خلیفہ نکلا ہے خلف سے۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوا؟ پیچھے آنے والا۔ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب بزرگ کسی نوجوان سے پوچھتے ہیں تو کیا کیسے کہتے ہیں؟ آپ کس کے خلف الرشید ہیں؟ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کس کے جانشین ہیں؟ خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، خلیفہ کا مطلب ہے جانشین۔ جانشین کا مطلب کیا ہے؟ جگہ پر آنے والا۔ ارے بڑی خصوصی توجہ، یہ لوگ تو ساتھ دینا میرا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ جانشین۔ جانشین کا مطلب کیا ہے؟ جگہ پر آنے والا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جگہ کس سے خالی ہوئی کہ آدم اس جگہ پر آئے؟ ارے میں نے تو سوال کیا تھا، تھوڑا سا بیدار ہوں گے، تھوڑا سا ذوق سماعت کو بڑھائیں گے تاکہ میں لطف آئے گا نتیجے میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس سے جگہ خالی ہوئی کہ آدم اس جگہ پر آئے؟ نعوذ باللہ، اللہ سے تو کوئی جگہ خالی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو جگہ میں آ جائے وہ علی کا اللہ نہیں ہوتا۔ ارے جملہ کہا، جو جگہ میں سما جائے وہ علی کا اللہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ کس سے جگہ خالی ہوئی؟ یہ کس کی جگہ تھی کہ وہ جانشین قرار پائے، اس جگہ پر آئے، ان کے نائب بنے، نائب بنے، نائب بنے۔ توجہ، خلیفۃ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ خلیفہ۔ تو یہ خلیفہ، یہ خلافت کس کی ہے؟ یہ نائب کس کے ہیں؟ یہ کس کی جگہ ہے کہ جس کی جگہ پر آدم آئے؟ جاؤ جا کر دیکھ رہا مگر کوئی نہ ملے گا سوائے یتیم عبداللہ کے، سوائے آمنہ کے چاند کے، سوائے پروردہ آغوش ابو طالب کے، جس نے مقام فخر پہ کہا تھا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ تو اب خوف کس بات کا ہے؟ اب ڈرا نہ کرو، سہما نہ کرو، جھجکا نہ کرو، بلکہ کھل کے کہا کرو آدم کسی اور کو نہیں کہتے، محمد کی نبوت کے خلیفہ کو آدم کہا جاتا۔ محمد کی نبوت کے خلیفہ کو آدم کہا جاتا ہے۔ اچھا چلیے، آپ اس جملے پہ خاموش ہیں، لیکن اگلا جملہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہو تو کس نے کہا کنت نبی و آدم و بین الماء والطین؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی میرے نبی نے کہا تھا نا کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، تو ایک اور شخص نے اتنا ضرور کہا تھا کنت ولی و آدم و بین الماء والطین۔ بھائی جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ تو بولے میرے ساتھ۔ نبی نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب ابھی آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا، جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو ایک اور شخص نے کہا تھا نا کنت ولی و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ولایت کی بات کوئی نئی نہیں ہے۔ جب سے محمد الرسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ۔ ایسے نہیں، ایک بہترین انداز میں نعرہ لگا ہے محمد والے محمد کا۔ اس نے کہا کن تو ولی و آدم و بین الماء والطین۔ اچھا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، مجھے بس امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، ممدوح کی خدمت میں آنا ہے، لیکن چلیے جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو یہ بات مکمل کیے دیتا ہوں۔ تو محمد کی نبوت کے خلیفہ کون ہے؟ آدم۔ اب یہ بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، یہ بچے اور نوجوان جواب دیں کہ بتائیں نبوت بڑا عہدہ ہے کہ رسالت بڑا عہدہ ہے؟ یہ نوجوان جواب دیں، یہ رسالت بڑا عہدہ ہے نا، نبوت چھوٹا عہدہ ہے، رسالت ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت چھوٹا عہدہ ہے، رسالت بڑا عہدہ ہے۔ تو اب محمد کی نبوت کے خلیفہ اگر آدم ہے
تو بار الہ محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہوگا؟ ارے آپ میری جانب متوجہ ہو جائیں. دیکھیے اگر آپ کی توجہ میری جانب ہوگی تو بات بہتر انداز میں پہنچا سکوں گا. اگر محمد کی نبوت کے خلیفہ آدم ہے تو محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہوگا؟ توجہ دیکھیے، نبوت چھوٹا ہوتا ہے، رسالت بڑا ہوتا ہے. کون ہوگا مجھے کیا معلوم کہ محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہے، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ نبوت چھوٹا ہوتا ہے، رسالت بڑا ہوتا ہے. اگر محمد کی نبوت کا خلیفہ آدم ہے تو اب محمد کی رسالت کا خلیفہ جو بھی ہوگا وہ آدم سے افضل ہوگا، کمتر نہ ہوگا. اتنے بڑے جملے پہ آپ خاموش رہ گئے. بھائی نبوت چھوٹا ہوتا ہے، رسالت بڑا ہوتا ہے. اگر محمد کی نبوت کے خلیفہ آدم ہے تو اب جو بھی محمد کی رسالت کا خلیفہ ہوگا وہ ہر حال میں آدم سے افضل ہوگا، کمتر نہ ہوگا. مگر الحمدللہ ہم نے جسے محمد کی رسالت کا خلیفہ مانا، اپنا سید مانا، رہبر مانا، رہنما مانا، داتا مانا، والی مانا، کل کا مولا مانا، وہ ہر حال میں محمد کی نبوت کے خلیفہ آدم سے افضل ہے. اور دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا تو لباس جنت واپس لے لیا. اب محمد کی رسالت کا خلیفہ وہ ہوگا جس کے بچے زمین پہ بیٹھے رہیں گے، رضوان جنت جنت سے لباس لاتا رہے. رضوان جنت جنت سے لباس لاتا رہے گا. اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں اہل بیت جنت کے محتاج نہیں ہے، جنت اہل بیت کی محتاج ہے. آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ اہل بیت کتنے لوگوں کی جنت کتنے لوگوں کی مشتاق ہے؟ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے اور ان کے سید و سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو کئی دلیل دامن میں ہے، لیکن بات طویل سے طویل تر ہوتی چلی جائے گی اور ظاہر ہے کہ گفتگو زیادہ طویل نہیں ہونی. آپ بھی شب شہادت یہاں پر بیٹھے تو محمد کی جو رسالت کا خلیفہ ہوگا وہ ہر حال میں آدم سے افضل ہوگا. محمد کی نبوت کے خلیفہ اگر آدم ہے تو محمد کی رسالت کا خلیفہ افضل ہوگا. اسی لیے جب اللہ نے محمد کی رسالت کے خلیفہ کا اعلان کیا تو اب یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ کہا یا ایھا الرسول بلغ. ارے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے اب یا ایھا النبی کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ کیا کہا یا ایھا الرسول بلغ. اے رسول پہنچا دیجئے، بلغ تبلیغ کیجئے. اللہ جانے کہاں بیٹھے، میں نے مکمل جملہ کہہ دیا. یا اے رسول تبلیغ کیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جا چکی ہے، اور اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی ادا نہ کیا. تو اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بلغ کا مادہ پورے قرآن میں اگر استعمال ہوا ہے تو ولایت علی کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ارے کہاں بیٹھتے ہیں، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میاں آپ نے مجلس میں پڑھا کیا، آپ صرف فضائل پڑھ کے چلے گئے، کہ کب تک فضائل پڑھیے گا؟ ارے جب تک آپ کے دل میں نہیں اترتے تب تک پڑھیں گے. نہیں اگر مولانا صاحب کب تک پڑھیے گا؟ جب تک آپ کے دل میں نہیں اترتے، ہم تو تب تک پڑھیں گے. بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. اگر بیدار ہو جائے تو اس سے بڑا جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع کے اوپر. آیت یہ تیور عجیب ہے، کہہ رہی ہے وہ رسول، اے رسول پہنچا دیے وہ کچھ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. اگر نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اتنے برس جو تبلیغ رسالت انجام دی ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو وہ کچھ نہ کیا. اللہ اکبر. وہ چیز کیا ہے جس کے پہنچانے پر پوری رسالت مکمل ہو رہی ہے اور جس کے نہ پہنچانے پر مکمل رسالت ختم ہو رہی ہے؟
نماز کا حکم اسی نبی کے ذریعے دیا مگر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. روزے کا حکم اسی نبی کے ذریعے دیا مگر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. حج کا پیغام اسی نبی کے ذریعے دیا مگر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. خمس کا پیغام اسی نبی کے ذریعے پہنچوایا مگر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچوایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچوایا مگر یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچوایا تو کچھ نہ پہنچ پایا. رکوع سجدہ قیام قعود تسبیح تحلیل تقدیس ذکر فکر عبادت طہارت امامت عفت آیت قرآن پاکیزگی ہر چیز کا حکم ہر حکم شرعی اسی پیغمبر کے ذریعے کہلوایا پہنچوایا اور بھجوایا. لیکن مجھے پوری تاریخ ہدایت میں یہ جملہ کہیں نہیں ملا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بلکہ جب بھی اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا کبھی تکلم کیا نرم لہجہ اختیار کیا کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا کہیں پر مزمل کہا کہیں پر مدثر کہا. لیکن جب ولایت علی کو پہنچایا تو خالق خلق نے خلق عظیم پر اس تیور کی آیت نازل کی کہ بس اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری شریعت ایک طرف ہے علی کی ولایت ایک طرف. کچھ نہ پہنچایا. اس لیے کہ یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے. غدیر میں صرف ولایت علی کو نہیں پہنچایا 12 اماموں کی ولایت کو پہنچایا. ارے میں نے جملہ کہہ دیا اب میں ایک جملہ کہہ دوں. جو بھی فضائل پڑھتا ہے صاحب غلو کر دیا ہے صاحب نصیری ہو گئے. نصیری فقط ایک علی کو مانتا ہے ہم 12 علی کو مانتے ہیں. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ علی کی گواہی دی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر نے حد فاصل کھینچ دی ہے. چلیے ایک اور جملہ آیا ہے غدیر میں رسول نے صرف ایک کی ولایت کو نہیں 12 کی ولایت کو پہنچایا پورے سلسلے کو پہنچایا اور یہ ولایت 12ویں پر آ کر رک گئی. بڑے خصوصی توجہ یہ ولایت 12ویں پہ آ کے رک گئی. اب کوئی اور اس طرح ولی نہیں ہو سکتا جس طریقے سے 12 ہے. یہ کس نے پہنچایا پیغام؟ غدیر میں میرے رسول نے پہنچایا. تو اب چونکہ ولی کا مطلب کیا ہے؟ جسے اللہ نے اختیار دے کر بھیجا ہو. تو پہلا مقام ہے گہوارے کا مقام. بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں بھائی تھوڑا سا اگر کوئی ناراض نہیں ہے تو بولے میں آگے اپنے ممدوح کی خدمت میں. پہلا اختیار کا مقام کون سا ہے؟ کہ جب بندہ دنیا میں آئے گہوارے میں تو کیا یاد نہیں کہ عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی کہاں دی تھی؟ گہوارے میں دی تھی. تو اگر عیسیٰ دے سکتے ہیں عیسیٰ گہوارے میں بول سکتے ہیں تو جو فخر عیسیٰ ہو. ارے بڑی خصوصی توجہ اگر عیسیٰ بول سکتے ہیں گہوارے میں تو جو فخر عیسیٰ بن کر آیا ہو. اب واقعہ بھی عجیب ہے کہ مولا کا چاہنے والا آیا امام صادق کی خدمت میں سلام کیا تو امام نے کہا جاؤ اپنے جا کر امام کو سلام نہیں کرو گے؟ وہ آیا دیکھا گہوارے میں امام موجود ہے کہا اچھا یہ میرے امام ہے. سلام کیا امام نے فوراً جواب سلام دیا. بچے نے جواب سلام دیا صرف جواب سلام نہیں دیا کہا ہم تم سے ناراض ہیں. بھائی یہ واقعہ ضروری سمجھتا ہوں پہنچانا. ہم تم سے ناراض ہیں. اچھا ناراض کیوں ہیں؟ گہوارے میں موجود امام ناراض ہے. یہ تو ہماری نظریں ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بچہ ناراض ہے گہوارے میں امام ناراض ہے. امام ہوتا ہے چاہے گہوارے میں ہو چاہے غدیر کے میدان میں ہو. چاہے گہوارے میں ہو چاہے آغوش میں ہو چاہے جوانی کی منزل میں ہو چاہے بڑا. یہ تو ہماری نگاہوں کا قصور ہے ورنہ امام ہر حال میں ہر جگہ پر امام ہوتا ہے. وہ آیا امام نے کیا کہا کہ ہم تم سے ناراض ہیں. ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ گھبرا گیا پریشان ہو گیا کہ امام مجھ سے ناراض ہے. کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ کہا تمہارے یہاں کچھ دن پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. امام ابھی 7 دن کے ہیں اور خبر دے رہے ہیں پہلے کی. ارے کیا کہنے آپ لوگوں کے تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا. امام ابھی 7 دن کے خبر دے رہے ہیں پہلے کی. جو سامنے والے کے مزاج کو نہ جانتا ہو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ جو دلوں کے حال سے واقف ہو وہ امام ہوتا ہے. فوراً کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام ہماری دشمن کے نام پہ رکھا ہے. میں نے پھر جملہ کہہ دیا اللہ جانے کس تک پہنچا یا نہیں.
ہم تم سے ناراض اس لیے ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام ہمارے دشمن کے نام پر رکھا ہے، جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو۔ فوراً گھبرا گیا، اس نے جا کر اپنی بیٹی کا نام تبدیل کیا، امام راضی ہو گئے۔ تو سوال ہے، انصاف کے ساتھ مجھے جواب دے، دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دے، جو امام اپنے بچوں کا نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھنے سے راضی نہ ہو، وہ ان سے محبت پر کیسے راضی ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو امام ولی کون ہوتا ہے؟ جو صاحب اختیار ہو، جس کے پاس اختیار ہو، جو دلوں کے حال سے آگاہ ہو۔ اسی لیے حضرت علی بن یقطین فرماتے ہیں، اب عجیب بات ہے، بڑی خصوصی توجہ، چلیے یہ بات یہاں پر آئی ہے تو ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں۔ اور امام کا ایک صحابی ہے، اور اس زمانے میں وہ حج کے لیے کرائے پہ اونٹ چلایا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے کا بادشاہ ہارون رشید بھی جب حج پہ جاتا تھا تو کرائے کے لیے اونٹ اس سے لیا کرتا تھا۔ بڑی خصوصی توجہ، تو اتنا بڑا کاروبار تھا اس آدمی کا۔ تو اب بڑی خصوصی توجہ، بہت سے لوگ ہیں بڑے غور سے اس واقعے کو سنیں، اور مکمل ابھی مجھے ذہن میں آیا تو چلیے میں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں۔ تو ایک مرتبہ امام نے اس سے کہا کہ کیا ہے، تم ہارون کو اونٹ کرائے پر دیتے کیوں ہو؟ توجہ فرمانی ہے اس واقعے پر، پیغام ہے اس میں، پوشیدہ پیغام اگر پہنچ گیا تو میرا یہاں پر آنا کامیاب ہو جائے گا۔ کہا تم ہارون کو اونٹ کرائے پر کیوں دیتے ہو؟ کہا مولا میرا اس سے کیا تعلق، اچھا کاروباری آدمی ہے، بادشاہ کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن محبت فقط محمد و آل محمد سے کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ کہا تم ہارون کو اونٹ کرائے پہ، کہا مولا میں تو فقط اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں، یہ تو میرا کاروبار ہے، میں اس سے محبت تھوڑی کرتا ہوں، میں اسے اپنا امیر تھوڑی مانتا ہوں، میں اسے اپنا آقا تھوڑی مانتا ہوں، میں تو فقط کرائے پر اونٹ دیتا ہوں۔ توجہ فرمانی ہے اس موقع پر، میں تو فقط کرائے پر اونٹ دیتا ہوں۔ کہا اچھا اگر تم اسے اونٹ کرائے پر دیتے ہو، کیا تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ جب تک وہ اونٹ حج پر سے جا کر واپس نہ آ جائے اور تمہیں تمہارا کرایہ ادا نہ کر دے تو اس وقت تک بادشاہ زندہ رہے؟ اللہ اکبر! کیا تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا جب تک مجھے میری رقم نہ مل جائے بادشاہ زندہ رہے، جسے میں نے اونٹ کرائے پر دیا ہے وہ زندہ رہے؟ کہا ہاں مولا یہ تو خیال آتا ہے۔ کہا بس یہ خیال آنا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اب یاد پہ یاد آتی چلی جائیں گی تو بات بڑھتی چلی جائے گی، بس دامن وقت میں گنجائش کم ہے، بس 2-3 جملے آپ اور سماعت کیجئے امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ پیغام دیکھا، تو امام کون ہے؟ باب الحوائج۔ بڑی خصوصی توجہ کہ حوائجات کا دروازہ، کیا مطلب حوائجات پوری کرنے والا؟ 12 اماموں میں سے جس سے بھی توسل کرو اس سے مراد پوری ہوگی، لیکن 12 اماموں میں جس کا لقب ہے باب الحوائج وہ ہے میرا امام موسیٰ کاظم۔ ہے آپ کو اندازہ؟ تو شب شہادت ہے، بہرحال آپ لوگ دعائیں مانگیں گے، مجلس میں بیٹھے ہیں دعائیں فرمائیں گے، خصوصاً اس مجلس کے صدقے میں جھولیاں پھیلا کر میرے امام سے مانگیے گا۔ کسی کی زندگی مانگنی ہو، صحت مانگنی ہو، دنیا مانگنی ہو، عقبہ مانگنی ہو، آخرت مانگنی ہو، خصوصاً یہ دعا مانگیے گا، مولا مرتے دم تک ولایت ائمہ طاہرین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ باب الحوائج ہے، ہم توسل کرتے ہیں، اور یہ بھی باب الحوائج سے توسل کرتے ہوئے میرے والد کی صحتیابی کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے محمد۔ باب الحوائج کسے کہا جاتا ہے؟ حوائجات کا دروازہ، جو حوائج کو پوری کرے۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے، جو اپنے چاہنے والوں کو بچائے، جو اپنی چاہنے والوں کی مرادیں ان کے مانگے بغیر پوری کرے، اسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ میں نے پھر ایک جملہ کہہ دیا بھائی، اب ہارون رشید کے پاس خلتیں اور انعام آیا، کسی بادشاہ نے دیا، تو علی بن یقطین بھی وہاں کھڑے تھے، تو ایک خلت ایسی تھی، ایک جبہ ایسا تھا، ایک
لباس ایسا تھا کہ علی بن یقطین کی نظریں اس پر سے ہٹتی نہ تھیں، کیا شاندار بنا ہوا تھا۔ تو جب دلچسپی محسوس کی ہارون رشید نے تو اسے عطا کر دی۔ کچھ عرصے بعد ہوا یہ کہ غلام سے ناراضگی ہوئی، غلام نے جا کے ہارون رشید کے پاس شکایت لگائی کہ یہ آپ سے بھی رسم رکھتا ہے اور ویسے اس کے دل میں موسیٰ کاظم کی محبت ہے، یہ خفیہ طریقے سے ان سے رابطے میں ہے۔ توجہ فرمانی ہے یہاں پر۔ اچھا، اب اس نے علی بن یقطین نے خط لکھا امام کاظم کی خدمت میں اور انہیں خلعت بھی بھجوائی اور چند رقم بھی ہدیہ بھجوائی۔ امام نے رقم رکھی، خلعت واپس کر دی اور کہا اس کی ضرورت تمہیں ہے، اس کی ضرورت تمہیں ہے۔ وہ واپس آ گئی خلعت۔ اب بڑا پریشان ہوا۔ کچھ دن کے بعد جب ہارون رشید نے بلوایا کہ لاؤ ہماری خلعت کہاں ہے، بڑی خصوصی توجہ، لاؤ ہماری خلعت کہاں ہے، تو بہرحال غلام کو بھیجا کہ فلاں جگہ پہ رکھی ہے، واپس لائی جائے۔ وہ خلعت دیکھی تو ایک مرتبہ اٹھا کہ لوگ تمہارے بارے میں بہت بھڑکاتے ہیں، بڑی خصوصی توجہ، لوگ تمہارے بارے میں بہت بھڑکاتے ہیں لیکن تم تو ہمارے آدمی ہو۔ تو دیکھا وزیر مملکت بھی بنا، امام کے حکم سے، امام کی محبت میں، امام کا دست شفقت بھی اس کے سر پہ رہا، اس لیے کہ فقط ایک ہی چیز، امام اپنے چاہنے والوں کو کسی عالم میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ باب الحوائج کہا ہی اسے جاتا ہے جو لوگوں کی حوائج پوری ہونے سے پہلے، مانگنے سے پہلے جو پوری کرے اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ صرف یہی واقعہ نہیں ہے، امام نے کہا تھا ایک مرتبہ پیغام بھیجا، جاؤ وضو کا طریقہ تبدیل کر دو، ہمارے طریقے سے وضو نہ کیا کرو۔ اب بادشاہ چھپ کے دیکھنے لگا کہ دیکھو وضو کیسے کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو علی اور اولاد علی کے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ پھر آپ نے جملہ ضائع کر دیا، میں نے کتنے اہتمام سے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ آپ کے طریقے سے نہیں، علی اور اولاد علی کے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اب چھپ کے دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ امام نے کیا کہا تھا، یہ ہے ولایت تشریع۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ امام نے کہا وضو کا طریقہ تبدیل کر دو۔ اب کسی میں دم ہو تو آ کر کہے کہ علی بن یقطین کی وضو غلط تھا۔ اللہ اکبر، میں نے بھرپور جملہ کہا ہے، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں صاحبان معرفت افراد بیٹھے ہیں یہاں پر۔ کسی میں دم ہے تو آ کر کہے کہ علی بن یقطین کا وضو نہیں ہوا تھا، اس کی نماز اس وضو میں پڑھی ہوئی غلط تھی۔ تو یہ ہے امام کا اختیار، جسے اپنے آپ پر اختیار نہ ہو وہ اور ہوتے ہیں، جسے کائنات پہ اختیار ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ یا پہ اختیار ہو اور ہوتے ہیں۔ تو باب الحوائج امام کا لقب، بار بار توجہ اس لیے دے رہا ہوں، توسل کریں پریشانیوں میں امام سے، مانگیں امام سے، کوئی پریشانی آئے منت مانگیں، نیت کریں کہ ساتھ کاظمی سادات کی خدمت کروں گا، ہدیہ بھیجوں گا یا کھانا کھلاؤں گا، ساتھ کے عدد کے مطابق یہ اگر جاری رکھیں تو اگر آپ اولاد امام موسیٰ کاظم کی خدمت کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے امام کی جانب سے تحفہ نہ آئے، آپ کا امام آپ سے خوش نہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، توسل کریں اپنے امام موسیٰ کاظم سے۔ میرا امام جس نے اپنی ساری زندگی قید خانے میں گزار دی، 14 سال کی طویل قید، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، تابوت بھی نکلے گا، لیکن چند جملے مصائب کے تو سنتے چلیے۔ آج رونے کی شب ہے، آج گریہ کرنے کی شب ہے۔ تقریباً 90 سال سے اوپر، 91 سال کچھ مہینے بنی امیہ نے حکومت کی، 550 سال بنی عباس نے حکومت کی، اور ان ساری حکومتوں کا فقط ایک موٹیو رہا، ایک مقصد رہا کہ کسی طریقے سے روئے زمین پر اولاد فاطمہ زندہ نہ رہے۔ میں نے تاریخ کا لہو نچوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان دونوں حکومتوں کا ایک مقصد رہا کہ کسی طریقے سے زہرا کے بیٹے اس دنیا میں زندہ نہ رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کون ہے جب امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا گیا، پتہ ہے کس حالت میں گرفتار کیا گیا؟ امام روضہ رسول میں نماز ادا کر رہے تھے۔
جو کائنات کی پناہ گاہ ہو، روضہ رسول، کہ وہاں اگر کوئی پناہ حاصل کر لے تو اس کو امان مل جاتی ہے۔ اور کس کو گرفتار کیا گیا؟ کائنات کے امام کو، سب سے بڑا نمازی، سب سے محترم جگہ، سب سے بڑی نماز ادا کر رہا تھا، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ میں تھا، کہ سپاہی آئے اور کیسے گرفتار کیا گیا؟ سر سے پکڑا، سر کے بالوں سے تھاما اور کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں جملہ کہہ دوں، جو رونے کے لیے آیا ہے ہائے موسی کاظم ضرور کرے گا، سینے پر ہاتھ ضرور مارے گا۔ بس میں اتنا بتاتا ہوں، روضہ رسول سے اس طریقے سے گرفتار کر کے لے جایا گیا جس طریقے سے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے زہرا کے سامنے سے لے جایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ماتم کرنے کی رات ہے، ماتم کریے۔ آئے ہیں نا، جب گزرنے لگے تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی رضا سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی رضا، میرے پیچھے میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، آپ تو ظاہرین ہیں شہزادی معصومہ قم کے، میرا دل کہتا ہے امام رضا بھی آئے ہوں گے، بی بی معصومہ قم بھی آئے ہوگی۔ اے شہزادی، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اے بی بی، ہمارا شمار امام موسیٰ کاظم کا زداروں میں فرمانا۔ اے بی بی، زداروں کو سلامت رکھنا۔ اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی بیٹیاں گھر میں تھی، کہا علی رضا میری بیٹیاں گھر میں ہے، تمہیں میرے حق کا واسطہ، جب تک میں واپس نہیں آتا اگر میرے گھر میں اپنا بستر صحن خالہ میں ڈال کے سونا۔ اللہ جانے آپ نے کیسے یہ جملہ سنا۔ امام علی رضا کے غلام کہتا ہے کہ جب تک امام موسیٰ کاظم قید میں رہے، امام علی رضا مسلسل 4 سال تک صحن خانہ میں بستر رہا، صحن خانہ میں رہتے تھے۔ اچھا بتائیں کتنے سال قید میں رہے؟ مختلف زندانوں میں قید میں رہے، ملائیں تو لگ بھگ لمسم تقریباً 14 سال بنتے ہیں۔ مجھے آپ جواب دیں، 14 سالوں میں کتنی عیدیں آتی ہیں؟ بتائیں، جو عزادار ہیں، نوجوان ہیں، بتائیں مجھے۔ 14 سالوں میں 28 عیدیں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے بیٹیوں کو۔ میں نے پھر جملہ کہا ہے، سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے بیٹیوں کو۔ جب بیٹیاں مدینے کے بچوں کو عید مناتے ہوئے دیکھتی ہوں گی، کیا اپنے بابا کو یاد کر کے نہ کہتی ہوں گی، اے بابا موسیٰ کاظم، یہ مدینے کے بچے تو عید منا رہے ہیں، مگر ہائے ہم باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرح عید منا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مختلف زندانوں میں قید رہے، مگر جس زندان میں بھی قید رہے کبھی سر سجدے میں رہ کر رکھتے تھے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد تو ظہر میں سر سجدے سے اٹھاتے تھے، پھر طویل سجدہ، دن بھر روزہ، رات بھر نمازیں، دن بھر سجدہ، سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگتے تھے، پروردگار میں نے تجھ سے اپنی عبادت کے لیے وقت مانگا تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے وقت عطا کیا۔ اجرکم علی اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو حق ہے رونے کا، سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے آئے، اللہ جانے کہ اگلے سال کس کے نصیب میں یہ ماتم لکھا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ سب کی جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں سب کی زندگی دراز فرمائے، امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مگر یہ جملے سنیے گا، جب ہارون رشید نے دیکھا کہ جس زندان میں بھی قید ہوتے ہیں اس کا والی ان سے متاثر ہو جاتا ہے، ارد گرد کے لوگ کردار سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ شقی القلب سندی بن شاہد کے قید خانے میں قید کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ قید خانہ کیا تھا؟ آپ جائیے گا اور مفاتیح الجنان میں وہ جو درود ہے امام موسیٰ کاظم کا، وہ درود پڑھیے گا، اس میں ایک لفظ آیا ہے، امام کو متمورہ میں قید کیا گیا۔ متامیر جمع ہے، متمورے میں قید کیا گیا۔ یہ متمورہ کیا ہے؟ آپ نے کال کوٹری کا لفظ تو سنا ہے، ایسی جگہ جہاں نہ روشنی کا گزر ہو نہ ہوا کا گزر ہو، جہاں موت کے قیدی کو قید کیا جاتا ہے۔ یہ متمورہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ زمین کے اوپر کا قید خانہ نہیں ہے، یہ زیر زمین قید خانہ ہوتا ہے۔ زمین میں بہت گہرائی میں گڑھا کرنے کے بعد اتنا قید خانہ بنتا ہے۔ یہ قید خانہ ایسا تھا کہ نہ میرا امام پیر پھیلا سکتا تھا
نہ میرا امام کھڑا ہو سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ مفاتیح الجنان میں پڑھیے گا، میرا سلام ہو میرے اس امام پر جس کی پنڈلیاں کا گوشت اس کے زیور کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ جانے کیسا قید خانہ تھا، میرا امام قید خانے میں قید تھا۔ ارے دن بھر ظالم ستم کرتے تھے۔ جملہ سنیں گے، جب کبھی ایک روشن دان، چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا، جب کبھی ہوا کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اپنے چہرے کو جب وہاں پر لاتے تھے تو ظالم کوئی تماچا مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کتنا لاغر ہو گیا تھا، کتنا ضعیف ہو گیا تھا میرا امام۔ جب کسی نے پوچھا کہ موسیٰ کاظم کہاں قید ہے، کس زندان میں قید ہے، کہاں قید ہے، مجھے نظر نہیں آتا۔ ظاہر سی بات ہے، اوپر سے دیکھ رہے تھے زیر زمین قید خانے میں۔ جب ایک مرتبہ کہا نا نظر نہیں آتا، کہا وہ دیکھو وہ جو کپڑا پڑا ہے وہی موسیٰ کاظم ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب جملے سنیے گا۔ ہارون رشید نے زہر بھجوایا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کھانا، تو کہا بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ کھلایا جائے۔ ایک مرتبہ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کو تناول کیا۔ ایک مرتبہ اس کے بعد خلال کرنے کے بعد وہ خلال کو کتے کے آگے ڈالا۔ اس کتے نے جب اپنے منہ میں اس خلال کو رکھا، فوراً تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب ہارون رشید کے پاس خبر پہنچی تو ایک مرتبہ اپنے کتے کا ماتم کیا۔ اللہ جانے آپ نے کیا سنا۔ ہائے غربت زہرا کے لال کی، ہائے غربت زہرا کے لال کی، ہائے زہرا، ہائے زہرا کی اولاد، ہائے زہرا یا حسین۔ ماتم کرتے ہوئے آئیے اور یہ 2-3 جملے سنیے۔ اب تک جس کو گریہ نہیں آیا، بڑے یقین کے ساتھ اب ایک جملہ کہوں گا، سب ماتم کریں گے انشاءاللہ۔ باب الحوائج کا ماتم ہے نا، اپنی جھولیوں کو پہلا لے۔ امام علی رضا آپ کی مرادیں پوری کرے، بی بی معصومہ قم آپ کی مرادیں پوری کرے، امام موسیٰ کاظم آپ کی مرادیں پوری کرے۔ دعا مانگے مصائب کے دوران کہ پروردگار عالم میرے والد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں طول عمر عطا فرمائے۔ اور یہ جملہ سنیے گا، جو حاجات مانگنی ہو نا اس جملے پر مانگ لیجئے گا اور ماتم کریے گا۔ اجرکم اللہ۔ دیکھیے میں جو جملہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک عزادار میری جانب متوجہ ہو جائے اور اب میں جملہ کہوں گا۔ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر ملا، امام زین العابدین کو بھی زہر ملا، امام محمد باقر کو بھی زہر ملا، امام صادق کو بھی زہر ملا، امام علی رضا کو بھی زہر ملا، امام محمد تقی کو بھی زہر ملا، امام علی نقی کو بھی زہر ملا، امام حسن عسکری کو بھی زہر ملا۔ دیکھیں اتنے ائمہ کو زہر ملا، لیکن دیگر ائمہ کو زہر ملنے میں اور امام موسیٰ کاظم کو زہر ملنے میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب دیگر اماموں کو زہر ملا تو ان کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ تھی، مگر ہائے موسیٰ کاظم، ماتم کرو جس کو ماتم آتا ہے۔ ہائے موسیٰ کاظم، کیا کہہ لیں آپ لوگوں کے، جناب زہرا آپ سے راضی ہو، جناب زہرا آپ سے راضی ہو۔ امام حسن مجتبیٰ گھر میں تھے، بھائی حسین ساتھ تھا، زینب جیسی بہن ساتھ تھی، مگر ہائے موسیٰ کاظم، وہ تنگ و تاریخ قید خانہ، ہائے زہرا کا لال۔ اجرکم اللہ۔ ماتم کرے جسے ماتم آتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے اس وقت کہا ہوگا نا، اے پھوپھی زینب آپ بھی قید خانے میں قید ہوئی، میں بھی قید خانے میں قید ہوا، لیکن ایک فرق ہے کہ جب سید سجاد قید ہوئے تو ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوئے۔ اللہ جانے کیا سنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے، ابھی رک جانا، 2 جملے مجھے پڑھنے دینا۔ پتہ ہے جب قید خانے سے جنازہ نکالا گیا تو ایک چٹائی میں نکالا گیا۔ میری طرف دیکھنا جسے ماتم آتا ہے، میری طرف دیکھنا ذرا۔ ایک چٹائی میں نکالا گیا
مزدوروں نے چٹائی پڑھ کے جنازہ باہر نکالا، سر ڈھلکا ہوا تھا۔ ابھی پڑھ کے آیا ہوں، یہ 2 جملے اور سن لینا۔ آل محمد کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ نہیں ہے جو چٹائی پر اٹھا ہے، جو گلیم پر اٹھا ہے۔ پہلا جنازہ ہے آپ کے مولا علی کا۔ جب سر پہ ضربت لگی ہے تو اس کے بعد جب گھر تک لایا گیا ہے تو ایک چٹائی میں حسن و حسین تھام کے لائے ہیں۔ اللہ جانے اب جو جملہ پڑھوں، ہائے حسین کر لینا، ہائے ماتم ضرور کرنا۔ دوسرا بتاؤں کس کا جنازہ اٹھا ہے؟ جب حسن کے یتیم قاسم نے کہا چچا مدد کو آئیے، حسین دوڑے مدد کے لیے، عباس دوڑے، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، ہائے حسن کا یتیم قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حسین نے چٹائی کو بچھایا، ام فروہ کے پاس لائے، اب بھابھی جو بچ گیا ہے وہ لے آیا ہوں، اجرکم اللہ۔ گریہ کر لیا آپ نے، ہو گئے مصائب۔ بس آخری جملہ، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، ہم مالوں نے جنازہ اٹھایا، اور یہ اعلان کرتے گئے جسے رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھنا ہو، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور کہوں، ماتم کریں گے آپ؟ دنیا کا کتنا ہی بڑا قیدی کیوں نہ ہو، اس کی قید اس کی موت پر ختم ہو جاتی ہے، مگر ہائے موسیٰ کاظم، جب مزدوروں نے جنازہ اٹھایا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، مزدور توہین کرتے تھے۔ جسے رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھنا ہو، یہ کہہ کر پورے بغداد کا چکر لگایا گیا، جنازے کو لے جا کر پورے بغداد پہ ڈال دیا گیا۔ کوئی نہ تھا جو 3 دن تک زہرا کے لال کا جنازہ اٹھاتا، مگر اللہ نے ایک سلیمان کو بھیجا جس نے اعلان کیا یہ طیب ابن طیب کا جنازہ ہے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، آپ کو ایک سلیمان مل گیا جس نے شام سے آپ کا جنازہ اٹھایا، مگر ہائے غریب زہرا، ہائے مظلوم کربلا، حسین کوئی نہ تھا جو حسین کا جنازہ اٹھاتا۔ ایک بیٹا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یہ کہتا ہوا گزرا، بابا مجھے معاف